75 سالوں سے اس ملک میں ہم نے مارشل لا کو دیکھا، ہم نے ظالم جاگیرداروں کو دیکھا، روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے والوں کو دیکھا۔ پاکستان کو پیرس بنانا ہے، ایشین ٹائیگر بنانا ہے، ان نعروں کو دیکھا اور سنا۔ ہم تبدیلی لائیں گے اور تبدیلی کے نام پر ووٹ دے۔ تبدیلی لانے والوں کو بھی ہم نے دیکھا، یہ سارے لوگ آ گئے اور واپس چلے گئے، ناکام ہو گئے، ڈیلیور نہیں کر سکے، خوشحالی نہیں دے سکے، انصاف نہیں دے سکے، تعلیم نہیں دے سکے، روزگار نہیں دے سکے، مساوات نہیں دے سکے، قرضوں سے پاکستانی قوم کو نجات نہیں دے سکے۔ ہمیں ایک پاکستانی ملت اور پاکستانی قوم نہیں بنا سکے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہی لوگ ذمہ دار ہے جو 75 سالوں سے اس ملک پر حکمران ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں موقع دو۔ 9 سالوں سے تو اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 9 سالوں سے کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، 10 اپریل تک ان کی حکومت تھی، اور اسی طرح کئی بار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتیں، لیکن یہ سب گلہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ انصاف نہیں عدالتوں میں۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ عوام کے کندھوں پر بیٹھ کر وہی مافیاز چاروں طرف ہر پارٹی میں موجود، ان کی شوگر ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاناما لیکس میں کن لوگوں کے نام ہے جس پر سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ پی ٹی آئی کی حکومت گزر گئی، انہوں نے بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پنڈورا پیپر میں کن لوگوں کے نام ہے؟ انہیں لوگوں کے نام ہے جنہوں نے 74 سالوں سے اس قوم پر حکومت کی، لیکن کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم لوگ انہی پارٹیوں سے وابستہ لوگ، نیب زدہ لوگ، قرض کھانے والے، لینے والے، اداروں کو تباہ کرنے والے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آج آپ سے یہی بات کرنے آیا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں شدید پولرائزیشن ہے، ملک کی حالات انتہائی گمبھیر ہے، غیر یقینی صورتحال ہے۔ وہ سیاستدان جن کا کام قوم کو لیڈ کرنا ہے، جن کا کام قوم کو متحد کرنا ہے، جن کا کام قوم کو ایک بڑی طاقت بنانا ہے، انہوں نے قوم کو تقسیم کیا۔ زہریلی پولرائزیشن ہے، ایک دوسرے کو تباہ کرنا، ایک دوسرے پر خودکش حملے کرنے کے اعلانات ہیں، اور ہمارے آپس کی لڑائیاں گالی گلوچ تک پہنچ گئی۔ ایوانوں میں گالی گلوچ، جلسوں اور جلوسوں میں گالی گلوچ، الیکٹرانک فرنٹ اور سوشل میڈیا میں گالی گلوچ۔ ہم نئی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ حتیٰ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار روزہ اطہر پر بھی، وہاں بھی ہماری سیاست کو لوگوں نے دیکھا، ایک دوسرے کے حق میں جو نعرے لگائے گئے، گزشتہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ آج کا بڑا سوال تو یہی ہے کہ یہ جو بیرونی سازش کی بات ہوتی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، میں نے پہلے دن یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ سازش ہوئی ہے، اور اس وقت جو حکومت آئی ہے وہ کہتی ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے، کس پر قوم اعتماد کرے؟ اس کے لیے میری تجویز ڈے 1 سے یہی ہے کہ سپریم کورٹ ایک جوڈیشری کمیشن بنائے اور وہ تحقیق کر لے، آزاد خود مختار جوڈیشری کمیشن ہو، وہ قوم کو بتائیں کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، حقائق لوگوں کے سامنے رکھے۔
دودھ کا دودھ اور پانی پانی کرے تاکہ قوم کے اندر یکسو ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی تو ڈے ون سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم اسلام کے ہر ملک میں امریکی مداخلت کے خلاف ہے۔ ہم تو افغانستان میں یہاں روس آیا تھا ان کے مداخلت کے خلاف تھے، لوگوں نے الزام لگایا پھر تو آپ امریکہ کے دوست ہیں۔ امریکہ آیا، نیٹو فوج آئی تو بھی ہم نے اس کی مخالفت کی، لوگوں نے کہا عجیب لوگ ہیں، پہلے ہم روس کے خلاف تھے اب امریکہ کے بھی خلاف ہے، ہم ہر استعمار کے خلاف ہے۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ۔ ہم نہیں مانتے ہیں، نہ روس کو مانتے ہیں نہ امریکہ کو مانتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، ہم اللہ کی خدائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔